السلام علیکم میرے تمام سننے والوں کو دل سے سلام، اور دسمبر کو انجوائے کرتے ہوئے آئیے آج ایک اور کہانی میرے ساتھ سنیے، میری زبانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ بس خرابہ خرابہ پورے راستے کو کراس کرتے ہوئی جا رہی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے۔ ہائی وے کے چاروں طرف دھند میں چھایا ہوا کوہرا اور کوہرے کے بیچ گہرا سناٹا۔ بس کی ہیڈ لائٹس دودھیا کوہرے پر جب پڑتی تو دھند واضح نظر آتی۔ بس کے اندر سب سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ شادی کی یہ بس تھی جو کہ بارات اب واپس اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک سڑک پڑتی تھی جو کہ برابر والے گاؤں کو جوڑتی تھی۔ اس سڑک کے بارے میں کافی ڈراؤنی باتیں مشہور تھیں کہ اس سڑک پر اکثر لوگ مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی واضح دلیل نہ ملی کہ اس سڑک کے ساتھ منسلک ایک جنگل تھا۔ اکثر لوگ کہا کرتے کہ اس جنگل میں ڈاکو رہتے ہیں جو کہ شام کے بعد آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ مار دیتے ہیں۔ بارات کی وہ بس کوہرے میں اپنا راستہ بناتے ہوئے بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ اچانک بس دائیں بائیں جانب ہچکولے کھانے لگی۔ ڈرائیور نے جیسے ہی بس روکی، ایک دم سب حیرانی میں ڈوبتے چلے گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ڈرائیور بولا، پریشان نہ ہو، ہمارے پاس تمام سامان موجود ہے۔ اگر بس کے ٹائر کو کوئی نقصان پہنچا ہے، ہم ابھی منٹوں میں ٹائر بدل لیتے ہیں۔ بس تمام لوگوں کو بس سے نیچے اترنا پڑے گا، اتنی سی بات، اور 5 سے 10 منٹ میں ٹائر چینج ہو جائے گا۔ لگتا ہے ٹائر کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ بس کے اندر ہی لوگ سوار رہے۔ ڈرائیور انور، تم میرے ساتھ نیچے چلو اور دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی ٹارچ لائٹ سنبھال لی تھی اور فکر مندانہ انداز میں بس سے نیچے اترے۔ بس کا پچھلا ٹائر مکمل طور پر خراب ہو گیا تھا اور بس کا ڈرائیور مجاہد بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ٹائر ابھی کل ہی تو بدلوایا تھا اور یہی خراب ہو گیا۔ چلو، اللہ کو جو منظور ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام مسافر یعنی پوری بارات بس کے باہر آ گئی تھی اور اب بس کا ٹائر بدلا جا رہا تھا۔ دلہن کو بس کے اندر ہی رکھ چھوڑا تھا اور دلہے میاں کو بھی۔ سب کو غیر مناسب سی بات لگی کہ دھند اور کوہرا اور یہ خوفناک ہائی وے کے ساتھ منسلک جنگل مناسب نہیں۔ ہر کوئی باہر کھڑا ہوا قرآن ورد کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ خوفناک ہائی وے کے ساتھ چھڑا ہوا جنگل یہاں کی مشہور باتیں کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ مجاہد، جلدی کرو، دیکھو کتنی تیز ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ رات کے 9 بج گئے ہیں اور ابھی تک ہم سے یہ جنگل ہی عبور نہ ہوا ہے۔ ہاں، بس تھوڑی ہی دیر اور۔ ٹائر بھی مکمل اب فٹ ہونے ہی والا تھا کہ جنگل سے آتی ہوئی ایک خوفناک چیخ نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ کوئی لڑکی کی آواز تھی جو مسلسل چیخ رہی تھی، چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ ایک بھیانک بین کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہر کوئی کہنے لگا، کیا اس جنگل میں کوئی رہتا ہے؟ لیکن مجاہد بولا، ارے بابو، میرا یہاں ہر دوسرے تیسرے دن گزرنا ہوتا ہے۔
ایک دفعہ کی بات ہے کہ میری بس کا انجن گرم ہو گیا اور میں بس سے نیچے اترا جنگل کے جانب پانی لینے کے لیے۔ میں نے دیکھا کچھ ہی فاصلے پر اندر ایک کنواں موجود ہے اور اس کنویں کے اوپر ایک لال گھاگرے میں لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل پانی کے اندر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی بے خوف و خطر آگے بڑھتا چلا گیا اور میں نے کہا، کیا اس کنویں میں پانی ہے؟ اس نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، پانی ہے، کیوں نہیں ہے، آ کے لے لو۔ میں نے بولا، آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ بہن جی، میں پانی لے لیتا ہوں۔ اس وقت کوئی شام کے 4 یا 5 بجے تھے، سورج غروب نہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی کنویں سے ایک دم چھلانگ مار کر زمین پر آ گئی۔ اس کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروؤں کی آواز نے مجھے اس کی جانب متوجہ کیا، لیکن اچانک میں نے اپنا ذہن ہٹا لیا اور پیچھے پلٹا۔ میرے 2 دوست پیچھے کھڑے مجھے آواز دے رہے تھے، مجاہد جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، پانی فٹافٹ بھر لو۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی گردن گھمائی تو وہاں نہ لڑکی نہ لڑکی کی ذات۔ میں ڈرا نہیں، میں نے یہی گمان کیا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی یہاں کسی سے ملنے آئی ہو، ظاہر ہے جنگل ہے، اور جتنا وہ تیار ہوئی تھی یقیناً وہ یہاں پانی بھرنے نہیں آئی تھی۔ میں نے فٹافٹ پانی بھرا اور وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اگلے روز کی بات ہے کہ جب میں اس سڑک سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی لال گھاگرے والی لڑکی سیدھی سیدھی جا رہی ہے اور اس نے مجھے بس روکنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں نے بس روک دی اور وہ بس کے بالکل عین شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی بھر لیا تھا بابو آپ نے؟ جی بہن جی، میں نے پانی بھر لیا تھا، لیکن آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں چلی گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں نہیں پہچانوں گا؟ آپ کا یہ جو سوٹ ہے، جو یہ جوڑا آپ پہنی ہوئی ہیں، یہ اتنا بھڑکیلا ہے، کیا یہی جوڑا پہن کے پھرتی ہیں آپ؟ وہ عورت یا وہ لڑکی جو بھی تھی دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں مجھے لال جوڑا بہت پسند ہے، لیکن میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اس نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں ہی ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ بے پناہ خوبصورت اور سرخ و سفید ہونے کے بعد جتنا اس نے زیور اپنے اوپر لادا ہوا تھا، میں یہی سوچتا یا تو یہ پاگل ہے، یا یہ کسی کے چکر میں یہاں روز آتی ہے، یا یہ شاید کچھ اور، جیسا کہ میں مرد ہوں اور میری فطرت کچھ نہ کچھ سوچنا تو ہے۔ بہرحال وہ آگے سیدھی چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ پہلی دفعہ غائب ہو گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ تمام بس والے چونک گئے جو کہ باہر کھڑے تھے، اور میں بھی اپنے ٹائر کو فٹ کر چکا تھا۔ چلو بس کے اندر چلتے ہیں، ہو نہ ہو یہ وہی ہو، اور مجھے شک ہوتا ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں، لیکن اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ یہ بات میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہو، یا میں نے اس کو بہن کہا، لیکن جو بھی ہے فٹافٹ بس کے اندر چلیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سب کے سامنے آ جائے اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، کیونکہ اس بس کے اندر ایک دلہن موجود ہے اور وہ بھی دلہن کے لباس میں ہی گھومتی ہے۔ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو بھائی جی؟ ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، سمجھ میں آئی؟ یہ تمہارا صرف دماغ کا خاکی وہم ہے جو تم ہمیں بتا رہے ہو، اور یہ عجیب و غریب کہانیاں ہمیں نہ سناؤ۔ دلہے کی ماں فریدہ خانم ایک دم غصے میں آ گئی تھی، کہنے لگی، یہ بیہودہ اور فرسودہ باتیں اپنے پاس رکھو۔ ٹھیک ہے، جنگل سے آواز آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو لے آیا ہو، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں تو بھئی یہاں سے نکلنا ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے اور نہ ہمارے مرد اتنے بہادر کے اندر جا کر جنگل میں اس لڑکی کو بچا لے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، یہاں سے نکلو۔ ہر کوئی اپنی رائے، اپنی مثال دے رہا تھا۔
بس ڈرائیور بیچارہ مجاہد کیا کرتا، وہ سیدھی نظریں نیچے جھکائے بس کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر باراتی اندر آ رہے تھے۔ بس میں اب تمام لوگ اندر آ چکے تھے۔ بس کا شیشہ بھی لاک کر دیا گیا تھا دروازے کا۔ تھوڑی ہی دور آگے بس چلی تھی کہ اچانک کوہرے میں ایک ہیولا آتا ہوا دکھائی دیا، سفید چمکتا ہوا ہیولا جو آہستہ آہستہ ایک 8-9 فٹ انسان کے مانند واضح دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ ایک آدمی تھا۔ بس واپس رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بس کیوں روک دی؟ سب ایک دم چیخے۔ یہ بارات کس پریشانی سے گزر رہی ہے؟ اس بس کو آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے ہی ہمیں نکلنے میں اتنی دیری ہو گئی وہاں سے، اور راستے میں ٹائر کے پنکچر خراب ہو جانے کے بعد ہمیں اتنا وقت لگا، اور اب پھر تم نے واپس بس روک دی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ بھائی، لے کے چل رہا ہے تو سیدھا لے کے چل، ورنہ میں تیری رقم کاٹ لوں گا۔ اب فریدہ خانم کے شوہر جاوید ایک دم غصے میں چیخ اٹھے۔ صاحب جی، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے دیکھ لیجئے ذرا۔ جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو 8-9 فٹ کا ایک آدمی جس کے سر پر بال نہ تھے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ بالکل بس کے سامنے کچھ ہی فرلانگ دوری پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا تھا، اور نہ وہ بس کو آگے جانے دے رہا تھا نہ پیچھے۔ بس میں اب چیخو پکار مچ گئی تھی کہ اتنا لمبا آدمی انہوں نے اپنی زندگی میں تو دیکھا نہ تھا، اور اس کی آنکھیں بلی کے مانند تیز تیز چمک رہی تھیں۔ اس گنجے آدمی نے پلکیں نہ جھپکائی تھیں۔ اس نے اب اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی تھی، دور سے آتی خوفناک آوازوں میں، جس میں رونے کی، پین کرنے کی اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں تھیں۔ سب نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ، یہ کون سی پریشانی آ گئی ہے۔ وہاں دلہن کا چیخ چیخ کر برا حال تھا۔ ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ ہمیں کون یہاں سے نکالے گا؟ اور یہ سامنے کون آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ دلہن کی اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ باہر لگا وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اب دلہن کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ جس سیٹ پر دلہن بیٹھی تھی عین وہاں باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ شیشے کی اسکرین پر لگائے دلہن کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ ایک بھاری سی خوفناک آواز آئی کہ اسے نیچے اتار دو اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو، اور اگر اپنی سلامتی نہیں چاہتے تو تم سب کو مار کر اسے میں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ اچھی لگی ہے، اب میں اس کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ پورے بس میں شور سا مچ گیا تھا کہ اچانک مجاہد کی نظر سامنے پڑی۔ سامنے سے آتی ہوئی وہی لال گھگھرے کی دلہن اب مجاہد کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر گھونگھٹ نہ تھا، بے پناہ خوبصورت اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ مجاہد کو بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجاہد کے پاس سے گزر گئی۔ مجاہد بس میں بیٹھا ہوا اس کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دلہن مجاہد کے پاس سے گزری، اس گنجے آدمی کے پاس جا کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، یہ بس تیرا شکار نہیں، اسے جانے دے۔ میں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو ہٹ جا میرے راستے سے۔
یہ میرا شکار ہے۔ اچانک وہ لال گھگھرے والی لڑکی اس شیطان پر غرانے لگی۔ اسے جانے دو، ہم اگلا شکار ڈھونڈ لیں گے۔ نہیں، مجھے یہ دلہن بہت پسند آئی ہے۔ دیکھو، میں بہت پیار سے کہہ رہی ہوں، اسے جانے دو۔ دیکھو لکش، اگر تم اسے جانے نہیں دو گے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ بلے کے مانند غرا رہی تھی۔ اس کی غراہٹ سے پوری بس میں لوگ کانپ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اندر ہی اندر سب اب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگ گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، وہ مجاہد کو نظر بھر کر دیکھ رہی تھی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑے جنگل کے اندر لے جا رہی تھی۔ پل بھر کو ٹھہری، واپس اس نے مجاہد کو نظر بھر کر دیکھا، مسکرائی اور جنگل کے اندر تاریکی میں چلتی چلی گئی۔ مجاہد کی قسمت اچھی تھی، نہ جانے وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا دل مجاہد پر آیا یا کیا وجہ بنی، یہ مجاہد خود بھی نہ جان سکا۔